میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ کیا کوئی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے؟ اب لفظ بدعت کا مطلب ہے ایجاد۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اچھے معنی میں بھی آیا ہے، ایون کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال کی ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ قرآن میں فرماتا ہے آسمان و زمین کی بدعت کو یعنی مرادی سے ایجاد کرنے کو والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اب لفظ بدعت اللہ تعالیٰ نے اتنے لیے بولا ہے، لیکن ہمارے وہ ایک اس کو ڈراؤنا اور گھناؤنا لفظ بنا دیا خوارج نے۔ بدعت باستوائی وہ لوگوں کو ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید کوئی بدعت اچھی ہو سکتی ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بدعت کا لغوی معنی ایجاد ہے، ایجاد دونوں طرح کی، اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ بری کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بری ایجاد گمراہی ہے اور وہ جہنم میں لے کے جائے گی۔ اچھی ایجاد کے بارے میں فرمایا من سنہ سنتن حسنتن، جس نے اچھی سنت اچھا طریقہ دین میں ایجاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ تھے وہ تین طرح کے گروہوں میں تھے، اور یہ ڈیٹیل سے لمبا واقعہ ہے۔ ایک گروہ تھا، انہوں نے اپنے گھر بار مال جان وغیرہ کو چھوڑ دیا اور وہ جنگلوں میں چلے گئے، رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی، انہوں نے وہاں جا کے اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، اور وہ دنیا سے، خواتین سے، نکاح سے، باقی سب چیزوں سے دور ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، یہ رہبانیت کی بدعت انہوں نے گھڑی تھی، ہم نے ان پہ فرض نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، جنہوں نے ان میں سے اس رہبانیت، وہ بدعت جنہوں نے خود گھڑی تھی، اس کا حق ادا کیا، یعنی اللہ کی عبادت کا حق ادا کیا، ہم ان کو ان کا پورا پورا اجر دیں گے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن کثرت سے یہ جو وہ تھے راہب وہ گمراہیوں میں پڑ گئے۔ اور قرآن کریم کا دوسرا مقام کہ وہ کیا کرتے تھے یأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے لگے اور انہوں نے اس کو ایک پیشہ بنا لیا۔ فرمایا وہ جائیں گے فسق کے زمرے میں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا وہ دیکھیں انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی، ایسی بدعت جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات انجیل میں نہیں دیا، اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا، اپنی مرضی سے انہوں نے ایک کام نیا ایجاد کیا اللہ کی رضا کے لیے، دین سمجھ کے، یعنی مقصود ان کا اللہ تھا، نیت اچھی تھی، انہوں نے ایجاد کیا، اور جنہوں نے اس کو ٹھیک طریقے سے نبھایا اللہ نے انہیں اپریشیٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی اس کی تحسین فرمائی کہ تم نے اچھا کام کیا۔ اسی طرح اسلام میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت کو شروع کیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو وہاں پہ الفاظ ہیں، لوگ مختلف تراویح پڑھتے تھے، جماعت نہیں ہوتی تھی تسلسل سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت شروع کی تو انہوں نے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ صحیح بخاری میں اب یہ روایت ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ جب ہم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں دیکھیں بخاری میں لکھا ہے کہ بدعت اچھی ہوتی، تو کہتے ہیں نہیں اس سے مراد لغوی بدعت ہے۔ ویسے بھی کہتے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاتے کہتے تمہیں سمجھ نہیں آئی، بخاری سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاتے ہیں تو کہتے نہیں تمہیں اس کا مفہوم ہی سمجھ نہیں آیا۔ یعنی یہ نہ ماننے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم فرما رہے بدعت اچھی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں لغوی طور پہ، میں بڑی محبت سے پوچھتا ہوتا ہوں آپ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ میں لغوی طور پہ کہہ رہا ہوں، شرعی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ آپ کو وہ خواب میں آئے، انہوں نے خواب میں آپ کو یہ بشارت دی، آپ یہ معنی بتایا، یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ جی حافظ ابن تیمیہ سے یہ فیض چلا، اور جو انہوں نے آگے تقسیم کر دیا، اور اس میں یہ کہتے ہیں جی لغوی اعتبار سے بالکل اگر کلو بدعت دلالہ ہے تو اس میں تو لغوی بدعت بھی شامل ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو واضح طور پہ صحیح بخاری کی حدیث میں بیان کیا، بدعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ تراویح کی، اب تراویح کی اصل حدیث میں تھی، یعنی تراویح صحابہ کرام علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اس کو ایک نئی شکل دے دینا یہ اچھی بدعت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایجاد کیا، صحابہ کرام نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو کام اچھا ہو، نیت اچھی ہو، خلوص ہو، اس کا ایک نیا طریقہ ڈیولپ کر دینا، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ ہر ایک نے کیا۔ آج دیکھیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے مسلک ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، ان کے مدارس میں درس نظامی کا کورس کیا جاتا ہے، درس نظامی ہوتی ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ درس نظامی دین سمجھ کے کرتے ہیں یا بے دینی کو کہتے ہیں؟ دین ہے، جو بچے جاتے ہیں ثواب کی نیچے جاتے ہیں۔ خوارج کا مقدمہ یہ ہے کہ کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے دین سمجھ کے کرنا، جو اللہ نے حکم نہیں دیا، حضور نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ باطل ہے اور وہ بری بدعت ہے اور وہ جہنم میں لے جائے۔ اب یہ درس نظامی کا کورس، اللہ نے درس نظامی کا حکم نہیں دیا، نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، صحابہ نے نہیں کی، دین سمجھ کے کار گمراہ ہوں گے، تو آگے وہ پھر ایک نئی وہ اس کے اوپر ایک نئی اصطلاحات پیش کرتے ہیں
کہتے ہیں ایک ہوتا ہے احداث للدین، ایک ہوتا ہے احداث فی الدین، یعنی ایک ہوتا ہے دین کے لیے نئی چیز گھڑ لینا، ایک ہوتا ہے دین میں نیا کام داخل کرنا۔ تو احداث فی الدین حرام ہے، للدین جائز ہے۔ سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ تقسیم کر رہے ہیں یہ قرآن کی کس آیت میں، یہ حدیث میں کہاں پہ؟ بخاری صحابہ کرام نے یہ آپ کو یہ دین، یہ اصطلاحات تو یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہیں، تو یہ بھی تو ایک بدعت ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ہمارے طرف سے ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سمجھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میلاد ہے، میلاد احداث فی الدین نہیں، وہ دین میں نئی کام نیا ایجاد نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا کہ نہیں، اس کو پوری دنیا مانتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت معجزات ہوئے، مسند احمد بن حنبل، مصدرک امام حاکم، تمام حدیث کی کتابوں میں وہ معجزات ہوئے، اس کے اوپر بھی سب کا اتفاق ہے۔ تذکرہ میلاد دین میں موجود ہے، ہم نے اس کو کیا کیا، ایک محفل میں اس کو بیان کر دیا، اس کے لیے لوگوں کو جمع کر لیا، 2-4 دن اس کے لیے رکھ لی کہ بھی اس دن آ جایا کرو، ساتھ تھوڑا سا کھانا پکا لیا، تھوڑی سی ڈیکوریشن کر لی، یہ کچھ چیزیں اس کے اندر نئی ڈیولپمنٹ کر دی۔ تو یہ دین میں نیا کام کیسے ہوگی؟ یعنی یہ اس کو تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بری بدعتیں کہہ کے ساری چیزوں کو دین سے نکال دینا اور جہنم کے گڑھے میں پوری امت کو پھینک دینا، یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک بدعت کی تقسیم کی بات ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا واضح فرمان موجود ہے، اچھی بدعت